بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم sixth class. I hope all of you are doing fine. Sixth class, today we are going to discuss about the plunder of Bengal after the Battle of Plassey, and then we will discuss about Warren Hastings. پلنڈر آف بنگال. جب جنگ پلاسی سراج الدولہ ہار گئے اور بنگال کا جو نظام تھا وہ سارا میر جعفر جو کہ سراج الدولہ کے غدار تھے اس کے ہاتھ میں دے دیا گیا، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنگال میں خوب لوٹ مار مچائی، ہیوی ٹیکسز لگائے اور برٹش پرائیویٹ ٹریڈرز کو ٹیکسز سے آزادی دے دی. تو تجارت سے جو بنگال کی آمدنی ہوتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور بنگالیوں کی جو اپنی آمدنی تھی اس پہ بھی بہت زیادہ ٹیکس امپوز کر دیے گئے. اس طرح جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے اس کے تو خود کے پروفٹ ایک طرف کم ہوئے کیونکہ لوگوں نے پرائیویٹ تجارت شروع کر دی، ان کو پرمیشن مل گئی تھی، تو برٹش ٹریڈرز نے پرائیویٹلی اپنی ذاتی طور پہ کمائیاں شروع کر دیں اور کمپنی کو نقصان ہونا شروع ہو گیا. دوسری طرف بنگال کے جو لوگ تھے انہوں نے بہت زیادہ سفر کیا. اب جب انگلینڈ سے نئے گورنر آئے یہاں پہ بنگال میں تو انہوں نے آ کے میر جعفر کو اس کی عہدے سے ہٹا دیا، یہ کہہ کر کہ بنگال میں جتنی بھی غربت ہے اس کی وجہ میر جعفر ہے، اور میر جعفر کی جگہ پہ میر قاسم کو انہوں نے یہاں کا نظام بنا دیا، اس کو تخت پہ بٹھا دیا. تو میر قاسم جو ہے وہ میر جعفر کا داماد تھا، لیکن یہ بالکل میر جعفر کی طرح وطن فروش نہیں تھا، اس میں تھوڑی بہت کچھ وطن پرستی موجود تھی. تو اس نے تھوڑی سی کوشش کی کہ کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی سے جان چھڑوائی جائے. تو اس نے کیا کوشش کی، اس نے اس وقت مغل بادشاہ تھے شاہ عالم ٹو، اس نے شاہ عالم ٹو کی ہیلپ لینا چاہی اور نواب آف اودھ کو ساتھ میں لایا تاکہ ہم ایسٹ انڈیا کمپنی سے چھٹکارا حاصل کر سکیں. لیکن شاہ عالم ٹو اتنا کمزور بادشاہ تھا، اتنا وہ بالکل ہی فارغ تھا، بالکل گیا گزرا تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکا. ٹھیک ہے جی. تو شاہ عالم نے یہاں پہ آپ پیج نمبر 111 پہ تصویر دیکھ سکتے ہیں، شاہ عالم نے رابرٹ کلائیو کے ہاتھوں اپنی شکست تسلیم کی اور اس کو ایک نامینل سا بادشاہ بنا دیا گیا کہ ٹھیک ہے آپ تھرون پہ بیٹھے رہیں، نام کے آپ بادشاہ رہیں، ہم آپ کو وظیفہ دیتے رہیں گے. دیٹ وڈ بی 26 lakhs، 26 لاکھ انہیں وظیفہ دیا جاتا تھا کمپنی کی طرف سے، اور باقی جو عملی طور پہ حکومت تھی وہ کمپنی کرتی تھی. بادشاہ برائے نام بادشاہ تو تھا لیکن ساری کی ساری جو طاقت ہے دیٹ واز ان دا ہینڈ آف دا ایسٹ انڈیا کمپنی. ٹھیک ہے جی. Things became so bad that in 1765 the East India Company sent Clive back to India again to stop the corruption. اب جب کمپنی کے پاس زیادہ طاقت آئی تو انہیں کرپشن شروع کر دی، پھر رابرٹ کلائیو واپس آیا. Clive appointed 2 Indians to run the tax collection and he set up a reasonably honest police force and law courts. تو رابرٹ کلائیو نے تھوڑی سی کوشش کی یہاں پہ بہتری لانے کی، یہاں پہ پولیس کو تھوڑا سا انتظام اس کا بہتر کرنے کی کوشش کی. when after Clive's return to England، کلائیو جب واپس چلا گیا تو several more British governors followed but they were weak and the administration in the country went back to its old corrupt ways. بیسکلی یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے لوٹ مار تو بہت مچائی لیکن اس سے ملک مینج نہیں ہو سکا. وہ ایک تجارتی کمپنی تھی، انہوں نے تجارتی فائدے دیکھے، انہوں نے پیسہ یہاں سے بہت کمایا، لیکن ایک ملک کی مینجمنٹ کے حساب سے وہ اس میں فیل ہوئے. یہاں پہ غربت بہت زیادہ آئی، یہاں پہ کرپشن بہت زیادہ آئی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہوتے ہوئے، اور بھی بہت سارے مسائل نے یہاں پہ جنم لیا. اس کے بعد نیکسٹ ہم وارن ہیسٹنگس کے بارے میں بات کریں گے. یہ وہ بندہ ہے جس کو فاؤنڈر آف برٹش انڈیا کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ بندہ ہے جو کہ برطانیہ کی انڈیا میں مکمل عملداری کا ذمہ دار ہے. آپ کے پیج 111 پہ اس کی تصویر بھی دی ہوئی ہے. ان 1769 دا کمپنی آلموسٹ بینکرپٹ ہوتی ہے، دیوالیہ ہو گئی، اس کے پاس کوئی بھی فائنینشیل ایسٹس نہیں بچے تھے. تو پھر کمپنی نے وارن ہیسٹنگ کو بھیجا جس نے بہت سال ادھر کیا، بہت کام کیا. اس بندے کو اردو، پرشین، بنگالی، یہاں کی یہ زبانیں آتی تھیں. 1772 میں اس کو گورنر جنرل آف بنگال اپوائنٹ کیا گیا اور اس کو 4 آدمیوں کی کاؤنسل اس کی ہیلپر تھی، لیکن اس میں سے 3 ایسے تھے اس کاؤنسل میں جنہوں نے اس کی کبھی بھی بات
نہیں مانی. اس وجہ سے وارن ہیسٹنگز کچھ زیادہ کر نہیں سکا، لیکن پھر بھی وارن ہیسٹنگ نے کچھ بہتریاں کرنے کی کوشش کی. برٹش اب جو ہے ہیسٹنگ نے بہت اچھے طریقے سے کوشش کی، لیکن ہیسٹنگز کو جب واپس بلایا گیا تو اس پہ ایلیگیشن یہ لگائے گئے کہ آپ کو جو کام کرنے کے لیے بھیجا تھا آپ نے وہ کام نہیں کیے. بہت لمبا عرصہ اس پہ مقدمہ چلا، 7 سال اس پہ برٹش مقدمہ چلاتے رہے کہ جی آپ ناکام کیوں ہوئے وہاں پہ. 7 سال بعد انہوں نے اس کو باعزت بری کیا کہ ٹھیک ہے اس کی غلطی نہیں تھی، لیکن وارن ہیسٹنگز جو ہے وہ بڑا ناخوش آدمی کے طور پہ مرا. گورنمنٹ جو تھی لنڈن میں ان کو وارن ہیسٹنگز کے ٹائم پیریڈ میں اور اس کی مشوروں پہ یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ ملک نہیں چلا سکتی. ٹھیک ہے، تو انہوں نے a very important act was passed by the parliament in London under the prime minister ولیم پٹ. ولیم پٹ اس وقت برطانیہ کے وزیر اعظم تھے. انہوں نے ایک ایکٹ پاس کروایا جس کو ہم پٹس انڈیا ایکٹ 1785 کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو پٹس انڈیا ایکٹ جو ہے یہ دس واز دا ریئل بگیننگ آف دا برٹش رول ان دا سب کانٹیننٹ اینڈ واز دا بیسس آف گورنمنٹ ان انڈیا انٹل انڈیپینڈنس ان 1947. تو 1785 میں جو ایکٹ پاس کیا گیا 1947 تک بنیادی طور پہ یہاں پہ گورنمنٹ کی بنیاد یہی رہا، اور یہی برطانیہ کی کمپلیٹ عملداری کو ظاہر کرتا ہے انڈیا میں. اور یہی ایکٹ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انڈیا کے لوگ اپنے ملک کو خود چلانے کی استطاعت نہیں رکھتے، تو اب برطانیہ جو ہے وہ یہاں پہ پولیٹیکلی اس ملک کو چلائے گا. اس کے ایکٹ کے جو بیسک پوائنٹس ہیں وہ یہ گیون ہیں. دا ایسٹ انڈیا کمپنی واز ٹو بی فار ٹریڈنگ اونلی. ایسٹ انڈیا کمپنی صرف ٹریڈ کرے گی. دا گورنمنٹ آف انڈیا شوڈ بی ان دا ہینڈز آف اے کاؤنسل آف 6 men in London with a senior member of the British Parliament in charge. بیسکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ برٹش کی جو پارلیمنٹ ہے وہ گورنمنٹ آف انڈیا کی وہی گورنمنٹ آف انڈیا کو چلائے گی. ان انڈیا itself there should be a governor general with a council who was overall ruler of the subcontinent. گورنر جنرل بنائیں گے جو سب کانٹیننٹ کا رولر ہوگا, but he was still under the control of British Parliament who could overrule him. اور یہ گورنر جنرل آنسر دے گا برٹش پارلیمنٹ کو. کوئی بھی رشوت وغیرہ نہیں لی جائیں گی, پولیٹیکل فیورز نہیں دی جائیں گی, اور آفیشلز کو اچھی تنخواہیں دی جائیں گی, اور سو دیٹ وہ اللیگلی پیسے اکٹھے کرنے کی کوشش نہ کریں. اور انڈیپینڈنٹ کورٹس اسٹیبلش کی جائیں گی جن میں جو جرم کرنے والے ہیں ان کو سزا دی جائے. تو آج آپ نے چیپٹر 24 کی ریڈنگ پوری کرنی ہے, کل ہم ان کے یہ کوسچن آنسرز کریں گے.